نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے خواب اور ان کی تعبیر کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ خواب میں شتر مرغ دیکھنا کیسا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، شتر مرغ خواب میں جنگلی مرد ہے اور شتر مادہ جنگلی عورت ہے۔ اگر دیکھے کہ اس نے شتر مرغ مادہ پکڑی یا اس کو کسی نے دی ہے تو دلیل ہے اسی صفت کی عورت سے نکاح کرے گا یا کنیز خریدے گا، اور اگر دیکھے کہ شتر مرغ پر بیٹھا ہے دلیل ہے جنگل کا سفر کرے گا۔ اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ کسی جنگلی آدمی پر غالب آئے گا اور اپنی مراد کو پہنچے گا۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے شتر مرغ کو مارا ہے دلیل ہے کہ جنگلی آدمی پر غالب آئے گا اور اس کو مقہور کرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کے پاس شتر مرغ کے انڈے یا پر یا ہڈی ہے تو دلیل ہے کہ اس کو جنگلی آدمی سے مال ملے گا۔ اگر دیکھے کہ اس کے پاس شتر مرغ کا بچہ ہے تو دلیل ہے کہ مرد بیابانی کا اس کو فرزند ملے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ شتر مرغ پر بیٹھا ہے اور شتر مرغ اس کا غلام اور پابند ہے اور اس کو ہوا میں لے گیا ہے اور پھر اسے زمین پر لے آیا ہے تو دلیل ہے کہ مرد بیابانی کے ساتھ سفر کر کے واپس آئے گا اور بہت سا منافع حاصل کرے گا، اور اگر اس کے خلاف ہے تو پھر اس کی تعویل بھی اسی طرح بری ہے۔ معزز ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ نے بھی کوئی خواب دیکھا ہے اور آپ اس کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھ دیجئے۔ انشاءاللہ الرحمن آپ کے پوچھے گئے سوال کے مطابق جلد ہی آپ کے خواب کی تعبیر کی ایک ویڈیو بنا دی جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔